بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 جون بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ 4 ممبران اسمبلی کو ان سے عہدے لے لیے گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا حکومت نے ایک بڑی شخصیت کو عہدے سے ہٹایا تھا، عدالت نے حکومتی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے ججز تو خط لکھتے تھے، یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج نے خط لکھا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں اس کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا چونکہ اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، 4 ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق۔ ایک تو سرفراز ڈوگر صاحب مستقل چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں جن کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا تھا، جیسے میں آپ کو مثال دوں اگر پشاور کی، تو وہاں پر ایک جونیئر جج کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا تھا، جو اس کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا جو نظام جس کو بہتر سمجھتا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ جن کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ انہی کو کنفرم کر دیا جائے گا، مستقل چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کے لیے جو بلوچستان سے ایک نمائندہ پہلے مقرر کیا تھا وہ پہلی تعیناتی ہو گئی، ہمارا جو چیف جسٹس تھا اس کو آپ سپریم کورٹ میں لے گئے، اس حد تک وہ تعیناتی اب ختم ہو چکی ہے، تو اب آپ نئی تعیناتی جو کریں گے وہ آپ اس جو ریٹائرڈ جج ہے اس کو بار بار کیوں جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس کامران ملا خیل نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ کر ایک سابق جج کی مسلسل نامزدگی پر اعتراض اٹھا دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس کامران ملا خیل نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو تحریر کردہ خط ارسال کر دیا، جس میں جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد لانگو کی جوڈیشل کمیشن میں مسلسل نامزدگی پر سوال اٹھا دیا۔ جسٹس کامران ملا خیل کے خط کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد لانگو کو مستقل چیف جسٹس لگانے والے اجلاس کے لیے نامزد کیا گیا تھا جسٹس اعجاز سواتی کے چیف جسٹس بننے پر نامزدگی کا مقصد مکمل ہو چکا۔ انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا کہ اب چیف جسٹس بلوچستان کی عدم موجودگی میں دوبارہ کسی جج کی نامزدگی ہونی چاہیے، اور جو آپ نے بار بار ایک ریٹائرڈ جج کو نامزد کر دیتے ہیں، مہربانی کر کے ان کی جگہ پر کسی نئے جج کو نامزد کریں۔ یہ ان کی جانب سے استدعا کی گئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی اور جج کو مقرر کریں اور یہ جو نامزدگی ہے وہ تبدیل کریں۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر جج نے یہ خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کہ نذیر لانگو جو کہ ریٹائرڈ جج ہیں، آپ ان کو جوڈیشل کمیشن کا بار بار جو ممبر منتخب کر رہے ہیں، خدارہ کسی اور کو منتخب کیا جائے۔ وہیں پہ جسٹس سردار اعجاز خان صاحب کی عدالت میں ایک اہم کیس ہے، اور وہ ہے عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق، اور اب معاملات کلیئر ہو چکے ہیں کہ سرکار کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ان کی رہائی سے متعلق جو پٹیشنز ہیں یا کارروائی ہے اس میں فریق ہی نہیں بننا چاہتی، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ان کی رہائی سے متعلق۔ وفاقی حکومت نے امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت فراہم کرنے اور فریق بننے سے انکار کر دیا۔ اب امریکہ کو تو ناراض نہیں کیا جا سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ عافیہ صدیقی جیل میں رہے، اور ہمارا نظام کہتا ہے کہ نہیں اس کو ہم رہا کروانا چاہتے ہیں، ہم اس فریق بننا چاہتے ہیں، ان کی رہائی کا جو مقدمہ ہے امریکہ میں بطور ریاست پاکستان فریق بننا چاہتے ہیں، تو اب تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہوا ہے، تو اب تو کسی صورت ہم اس کے خلاف یا اس کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ جسٹس سردار اعجاز خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ یہ وہ موجودہ حکومتی اتحاد وہ ہے جنہوں نے عافیہ صدیقی کے نام پر سیاست کی، ہمیشہ اپنے جلسوں میں نعرے لگائے، اپنے جلسوں میں دعوے کیے کہ وہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہمیشہ حکومتوں کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے، لیکن جب اپنی باری آئی تو انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ درخواست گزار وکیل عمران شفیق جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر حکام بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حکومت سے امریکہ میں کیس کا فریق نہ بننے کی وجوہات بھی طلب کر لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے امریکہ میں کیس میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا اور وجوہات کیا ہیں، کہ بھئی ریزن تو بتائیں، آپ امریکہ میں اس کیس کا کیوں حصہ نہیں بننا چاہتے یا اس میں کیوں فریق نہیں بننا چاہتے، کوئی ریزن تو بتائیں، کیا ایسی وجہ ہے۔ عدالت نے کہا جب آپ عدالت میں رپورٹ جمع کروا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ فریق نہیں بننا چاہتے، آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو کوئی ریزن تو دیں نا عدالت کو، خالی کہہ دینے سے تو کافی نہیں ہے، ریزن دیں کیوں نہیں بننا چاہتے۔
جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز خان نے ریمارک کیا کہ حکومت یا اٹارنی جنرل کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، اور یہ آئینی عدالت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدالت آ کر کہہ دے فیصلہ کی اور وہ وجوہات نہ بتائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وجوہات سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 4 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وفاقی حکومت سے کہیں کہ وہ وجوہات بتا دیں کہ وہ عافیہ صدیقی کے کیس میں کیوں نہیں فریق بننا چاہتے، حکومت کیوں نہیں بننا چاہتی، یہ بتا دیں، پھر اس کے بعد عدالت تمام معاملات کو دیکھے گی آئین اور قانون کے مطابق۔ وہیں پہ حکومت اور ایچ ای سی کی جانب سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ضیاء القیوم کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ انہوں نے اسلام آباد کی عدالت سے، مقامی عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے سٹے آرڈر دیتے ہوئے حکومتی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاء القیوم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ڈسٹرکٹ کورٹس میں سول جج تھے سلمان بدر، انہوں نے برطرفی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ آئندہ تاریخ 16 جولائی تک ضیاء القیوم کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ من پسند افراد کو نوازنے کے لیے بدنیتی پر ایچ ای سی نے غیر قانونی آرڈر جاری کیا۔ وکلا نے بتایا کہ برطرفی ہائی کورٹ کے مشرف زیدی کیس میں طے کردہ اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ وکلا کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ضیاء القیوم کی تعیناتی 4 سال کے لیے انتظامی ڈھانچے کے عین مطابق ہوئی۔ ایچ ای سی نے غیر قانونی طور پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو نوکری سے برطرف کیا۔ عدالت نے 16 جولائی کے لیے ایچ ای سی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ ہائر ایجوکیشن نے ضیاء القیوم کو 21 مئی کو عہدے سے برطرف کیا تھا۔ 21 مئی کو برطرف کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، ساتھ جواب مانگ لیا ایچ ای سی سے کہ آپ جواب جمع کروائیں۔ 16 جولائی تک سٹے آرڈر دے دیا ہے سول جج نے، چونکہ جب کوئی غیر قانونی آرڈر یا نوٹیفیکیشن ہو تو اس کو آپ سول عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور یہ اچھا کیا بجائے اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں اور وہاں سے جو آج کل حالات ہیں انہوں نے سول کورٹ میں سوٹ فائل کر کے ڈکلیریشن کا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ اللیگل ہے، ان لافل ہے، تو اس کے اوپر عدالت نے سٹے آرڈر دیا ہے۔ وہیں پہ جب سٹے آرڈر لے کے اور وہ ایچ ای سی اپنے دفتر میں گئے، اور چونکہ اب ان کو سٹے آرڈر مل گیا تھا اور ان کو بحال کر دیا گیا تھا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پہ، لیکن ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈز چونکہ زیادہ طاقتور ہیں، چونکہ نظام نے ان کو کھڑا کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دفتر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ڈاکٹر ضیاء القیوم عدالتی احکامات کے بعد جوائننگ کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن پہنچ گئے، تاہم تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے۔ عدالت نے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم کی برطرفی کے خلاف درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے انہیں عہدے پر بحال کیا تھا۔ ایچ ای سی کے گیٹ حکام کا کہنا ہے کہ کسی گاڑی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ضیاء القیوم نے کہا کہ مجھ سے گیٹ پر بدتمیزی کی گئی، مجھے میرے دفتر میں داخلے سے روکنے کے لیے ہراساں کیا گیا۔ ضیاء القیوم نے کہا کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ عدالتی احکامات کی بے توقیری کرے۔ بعد ازاں ایچ ای سی سے واپس روانہ ہو گئے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ضیاء القیوم کو 21 مئی کو برطرف کیا تھا۔ 21 مئی کے بعد آج وہ عدالتی حکم لے کے گئے تھے کہ میرے پاس سٹے آرڈر ہے، لیکن چونکہ نظام تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، سول جج کا فیصلہ کیسے مانے گا جو نظام کو پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور ان کو اندر نہ جانے دیا گیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی جانب سے اب چونکہ اگر سٹے آرڈر ہے اور اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہ فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ توہین عدالت میں پھر عدالت ان کو طلب کر لے گی، ذاتی حیثیت میں بلائے گی۔ توہین عدالت پھر توہین عدالت ہے، وہ سول جج کے فیصلے کی ہو یا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہو، تو وہ 6 ماہ سزا ہے، تو وہ سب کے خلاف ایک جیسا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ توہین عدالت کی اس کارروائی میں اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے اور فوری طور پر ان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا، چونکہ یہ اب سول ایک سٹے آرڈر ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ ہاں، اس انٹرم آرڈر کو ایچ ای سی چیلنج کرے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور پھر وہاں سے وہ خارج کروا لے تو الگ بات ہے، چونکہ ہوگا ایسے ہی۔ یہاں تو جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا، اس کو ڈویژن بینچ میں انٹرم آرڈر کو معطل کیا جاتا رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کو کیسے معطل کرواتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ارکان کے خلاف مزید سخت اقدامات کرتے ہوئے 4 ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا لی اور ان 4 کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا۔ میں نے آج آپ کو بتایا تھا
13 जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उनकी चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली जाने लगी है और अदम एतमाद जमा करवा दिया गया, जिसमें पहले मरहले में 4 स्टैंडिंग कमेटियों में हुकूमती अदम एतमाद कामयाब हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फारिग कर दिया गया। अपोजिशन रुकन साइमा कंवल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसके बाद साइमा कंवल स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग हो गई। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग हो गए, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ब्राइड लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल भी चेयरमैनशिप से फारिग कर दिए गए। अपोजिशन रुकन और कायमा कमेटी के चेयरमैन एहसन अली के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है, जिसके बाद एहसन अली भी चेयरमैन के ओहदे से फारिग हो गए हैं। अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमती अरकान स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के लिए मुतहरिक हैं। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस कंट्रोल समेत कुल 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। तो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वफाक और सूबे में हुकूमती पोजीशन, चूँकि उनको समझ आ गई है कि हमारी अदालतें हैं, हमारा निज़ाम है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इस वजह से उन्होंने फिर धड़ाधड़ इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए कि अल्टीमेट इस्तीफ़े दे जाएँ, अल्टीमेट ये हट जाएँ, पीछे हो जाएँ, बागी हो जाएं या मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें, किसी तरीके से भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजरनामा से, सियासी मंजरनामा से फ़ारिग करवाना चाहते हैं। 27वीं तरमीम में ये भी सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट की 5 साल मज़ीद एक्सटेंशन हो सकती है मुद्दत की, तो कुछ भी हो सकता है हमारा निज़ाम। हमको ये समझता था कि इस तरीके से ये इंतखाबात में इनको दे दिए जाएंगी सीटें, कोई रिज़र्व सीट से मुतल्लिक समझता था, कोई मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक समझता था। अब 27वीं तरमीम करके पहले इन्होंने आइनी बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच वाला झंझट ही ख़त्म हो जाए, ये सीधे पहुँच जाए वफाकी आइनी अदालत में, चीफ जस्टिस साहब वफाकी आइनी अदालत जनाब हाजी अमीन वज़ीर ख़ान साहब बन जाएं, और हो सकता है कि जो पहले से रिटायर्ड जज हैं फ़ायज़ ईसा उनको बना दिया जाए, फिर उनके जो जिन के वो मेंटोर हैं फ़ायज़ ईसा, फिर उन तमाम को आइनी अदालत में ले आएँ। अलग ही अदालत जो हुकूमत से मुतल्लिक़ है वो आइनी अदालत सुने और वहाँ किसी की कोई और ना बात सुनी जाए, ना उसको कोई वहाँ उसकी किसी बात को अहमियत दी जाए। तो ये निज़ाम है, यही निज़ाम चाहते हैं और इस निज़ाम के लिए तगदो की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चुन चुन के हटाया जा रहा है। पहले 26 को मुअत्तल किया हुआ है, 15 सेशंस के लिए 10 मेंबरान के ऊपर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। अब इन 13 स्टैंडिंग कमेटियों के जो चेयरमैन हैं उनको हटाया जा रहा है, जिसमें पहले मरहले में 4 चेयरमैन को हटा दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब करवा ली है और अपोजिशन के मेंबरान थे, जो चेयरमैन थे मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों के, उनको हटा दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो गई है। ये इस वक्त सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।